ناظرین، پروگرام تثلیث یا توحید کے اس نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تثلیث اور بائبل مقدس کی آیات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم احبار کی کتاب کو جاری رکھیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے بھائی سلیمان جان۔ بھائی، ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کرتے ہیں۔ اچھا، جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جب احبار کی کتاب کا آغاز کیا تو ہم کفارے کی بات کر رہے تھے، لیکن اتنے ڈیٹیل سے ہم بات نہیں کر پائے تھے کیونکہ شو کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ وہیں سے ہم اس کو سٹارٹ کریں آج کے شو کو، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم احبار کی کتاب میں سے کفارے کو دیکھیں، کفارے کی الہیات کیا ہے یا بائبل مقدس کفارے کے بارے میں کیا تصورات پیش کرتی ہے، اس کو بیان کیجیے۔ جی، بہت شکریہ انمول۔ کفارہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کے مطابق احبار کی کتاب کا بھی مرکزی موضوع ہے کہ جو ہم نے ایک خاکہ کھینچا تھا احبار کی کتاب کے، اس میں جو مین چیپٹر ہے وہ 16واں بیچ میں آتا تقریباً، تو وہ ہے ہی کفارے کے بارے۔ اور اسی طرح ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ مسیحی جو ایمان ہے، خاص طور پر جو ہمارا ایونجیلیکل ایمان ہے، اس کے اندر تو کفارے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ اسی کو لوگ مرکزی مانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور اس کفارے کا مطلب یہ ہے کہ مسیح نے حقیقی طور پر اپنی جان دے کر ہمارے گناہوں کو معاف کیا، یا ہمارے لیے یہ راہ تیار کی کہ ہمارے گناہ معاف کیے جائیں، کہ خدا کی جو انصاف ہے، جو خدا کا قہر ہے، جو اس کا گناہ سے نفرت ہے، وہ سارے تقاضے جو ہیں وہ مسیح پورا کرے، اور اس کے کفارے پر، اس کی موت پر ایمان لانے سے ہم نجات حاصل کریں۔ یہ بنیادی چیز ہے، یہ کسی مسیحی بچے سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ یہی بتائے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ لیکن 2000 سال تاریخ میں، مسیحی تاریخ میں، اس میں مختلف آراء رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ علماء جو ہیں ہمارے تھیولوجنز، ہمارے بشپس، وہ کفارے کی مرکزیت کو مانتے ہیں، اور اس میں جو سب سے مرکزی بات یہ ہے کہ مسیح صلیب پر قربان ہوا، تو وہ اس کو کوئی حادثاتی موت یا اور کسی طریقے سے نہیں دیکھتے، بلکہ اسی طرح دیکھتے ہیں کہ مسیح ایک الہی منصوبے کے تحت جو ہے وہ صلیب پر قربان ہوا، اس نے اپنی جان رضا کرانہ طور پر دی۔ اسی طرح جس طرح ایک برہ جو تھا احبار کی کتاب میں، یا بنی اسرائیل قوم کے اندر، یا یہودی مذہب کے اندر، وہ قربان کیا جاتا تھا گناہوں کے لیے، تو ہمارے لیے وہ جو واقعہ ہے، وہ جو مقام ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت ہے۔ تو سارے لوگ اس پہ تو متفق ہیں، لیکن 3 سے 4 مختلف آراء ہیں، ان کو میں جلدی جلدی آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں آپ کو ایک اور دلچسپ بات بتاتا ہوں تاریخ کے حوالے سے، وہ یہ کہ آج ہم کہتے ہیں کہ اٹونمنٹ، جسے ہم کہتے ہیں کفارہ، یہ بہت ضروری ہے، اور بائبل ہمیں یہی سکھاتی ہے، انجیل بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے، لیکن تقریباً 1100 سال مسیحیت کے اس کا ایز سچ کوئی تصور تھا نہیں مسیحی لوگوں کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ سینٹ اینسلم نے تقریباً 11ویں صدی عیسوی میں یا 10ویں صدی عیسوی میں انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ مسیح کی جو موت تھی وہ بیسیکلی خدا کا جو قہر ہے گناہ کے، اس کو سیٹسفائی، جو انگریزی کا لفظ ہے، جو تھیولوجیکل ورڈ بھی ہے، کہ خدا کی روت یعنی خدا کا قہر جو گناہ کے خلاف بھڑکتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کو ضم کرنے کے لیے، یا انگریزی میں ہم کہتے ہیں اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے قربانی دی۔ اس سے پہلے یہ بات اتنی زیادہ واضح نہیں تھی۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے علماء کی کیا رائے تھی، جو ہمارے بزرگ تھے، اور چرچ میں لوگ کیا مانتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے جو 3 بڑے ماڈل ہیں کفارے کو سمجھنے کے لیے، ایک ہے سبسٹیٹیوشن ماڈل، اور سبسٹیٹیوشن ماڈل سب سے زیادہ مانا جاتا ہے۔ سبسٹیٹیوشن کا مطلب یہی ہوتا ہے ایک کی جگہ دوسرا، یعنی ہماری جگہ مسیح۔ پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل قوم کی جگہ برہ کفارے کا، نئے عہد نامے میں اور آج بھی ہمارے گناہوں کی جگہ مسیح قربان ہو، اسے کہتے ہیں سبسٹیٹیوشن، ایک کی جگہ دوسرا۔ اسے پینل سبسٹیٹیوشن بھی کہتے ہیں، پینل کا مطلب قانونی طور پر۔ اور یہ جو پروٹیسٹنٹ فیتھ ہے، ریفارمرز جو ہیں، مارٹن لوتھر، جان کیلون، وہ اس پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ مسیح کی موت ایسی ہے۔ فورینسک بھی ایک لفظ آتا ہے، یہ سارے قانونی لفظ ہیں، یعنی کچھ ہوتا ہے۔ یہ ایک وہ مطلب اگر ہم مسیح مرا ہے تو وہ ہماری جگہ مرا ہے۔ تو وہ یہ مارٹن لوتھر کی بڑی مشہور کوٹیشن بھی ہے، یا پروٹیسٹنٹ جو فیتھ ہے اس کی، کہ جب خدا مسیح پر نگاہ کرتا ہے جو صلیب پر ہیں، تو اسے ہماری گناہ، ٹھیک ہے، اور مسیح کی جو خوبی ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ اور جب ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، ہمارے گناہ مسیح کے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، لیکن جو مسیح کی تابع داری ہے، مسیح کی جو نیکی ہے، وہ ہم میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔
اور اسی طرح ہم ایمان سے راست باز ٹھہرتے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں پینل سبسٹیٹیوشن، یعنی ایک کی جگہ دوسرا. یہ ایک غالب رائے ہے کفارے کے معاملے میں. ایک ہے جو میں نے آپ کو بتائی سینٹ اینسلم کی، وہ ہے سیٹسفیکشن، کہ خدا کا جو غضب ہے اس کو سیٹسفائی کیا جائے، کہ خدا جو ہے وہ ناراض ہے، وہ خدا بنی نوع انسان کے گناہ سے ناراض ہے اور وہ بنی نوع انسان کو سزا دینا چاہتا ہے. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری موت ہے، تو وہ مارنا چاہتا ہے. تو ایک درمیانی اور ایک برے، ایک قربانی کے طور پر مسیح اس غصے کو، اس قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ ایک ہی دفعہ اس نے کر دیا، تو اس پہ ایمان لانے سے ہم نجات پاتے ہیں. سیٹسفیکشن اور سبسٹیٹیوشن، ان دونوں کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کفارے کا ایک بڑا ایک اہم رول ہے. ایک تیسرا بھی نظریہ ہے، اور گسٹاو آلن ایک تھیولوجن ہے پچھلی صدی کے، ان سے منسلک ہے، کہ اس کو لاطینی میں کہتے ہیں کرسٹس وکٹر، یعنی مسیح فتح مند. یعنی قربانی سے بھی زیادہ فدیے یا کیا کہنا چاہیے اٹونمنٹ، اور اس سے بھی زیادہ قربانی سے بھی زیادہ مسیح کی فتح ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس نے صلیب پر فتح حاصل کی ہے ابلیس کے اوپر، برائی کے اوپر. تو اس کو بہت زیادہ خدا کے قہر یا بہت زیادہ مسیح کی غموں سے جوڑنے کے بجائے وہ مسیح کی فتح مندی کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. ٹھیک ہے، ایک چوتھا ویو بھی ہے جو کہ ایک جدید ویو ہے. یہ تین جو ہیں یہ عام ویوز ہیں، یہ تھیولوجیکل سکولز میں پڑھائے بھی جاتے ہیں. آپ لوگ اگر گوگل بھی کریں گے تو یہ تینوں چیزیں آ جائیں گی. ٹھیک ہے، کہ کرائسٹ ایز سبسٹیٹیوشن، کرائسٹ ایز سیٹسفیکشن، اور کرائسٹ ایز وکٹر یا مسیح فتح مند. چوتھا ویو ماڈرن تھیولوجنس ہمیں یہ دیتے ہیں کہ سبسٹیٹیوشن کی جگہ ہم بات کریں پارٹیسپیشن. ٹھیک ہے، اور اس کو تھوڑا سا مجھے واضح کرنا پڑے گا اگر آپ اجازت دیتی ہیں. جی بالکل، اس کو میں جاری رکھتا ہوں. پارٹیسپیشن، اب پارٹیسپیشن کا مطلب ہوتا ہے شراکت، سبسٹیٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے ایک کی جگہ دوسرا. تو اگر ہم انجیل کا مطالعہ کریں، خاص طور پر مرکز کی انجیل کا، تو مسیح جب جا رہے تھے یروشلم جہاں پر ان کو صلیب دی گئی، تو انہوں نے دعوت دی تھی اپنے شاگردوں کو کہ میرے ساتھ چلو، ہم یروشلم جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 8ویں باب میں 10ویں باب میں مرکز کی انجیل کے یہ آپ کو حوالے ملیں گے. ٹھیک ہے، وہ تو عین وقت پر انجیل کے بیان کے مطابق وہ موقع واردات سے وہ چلے گئے جب مسیح کی گرفتاری ہوئی، اور جب اس میں مقدمہ چلا تو وہاں لکھا ہے کہ شاگرد جو تھے، مسیح کے حواری جو تھے، وہ ڈر کے چلے گئے، چھوڑ کر بھاگ گئے. اب آپ یہ تھوڑا سا، اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ بھی اور ناظرین بھی یہ سوچیں کہ اگر وہ جاتے نہیں اور مسیح کے ساتھ ہی رہتے، ان کے ساتھ کیا ہونا. تو یہ ایک شراکت کا تصور ہے. مسیح صرف ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم لوگ، مطلب یہ ایک تھوڑی سی مزاحیہ بات ہے، لیکن مسیح نے اپنے شاگردوں سے یہ نہیں کہا تم لوگ یہیں ٹھہرو، میں یروشلم جاتا ہوں، میں صلیب پر مرتا ہوں تمہارے گناہوں کے لیے، اور 3 دن بعد میں واپس آ جاؤں گا، تم مجھ پر ایمان لاؤ تو تم بھی نجات پاؤ گے. میں کہا نہیں، ہم سب جائیں گے. ٹھیک ہے، اور وہاں ہمارے ساتھ یہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو مسیح مصلوب ہوا، اور آگے ہمیں پتہ ہے کہ یہ مصلوب اور بھی لوگ ہوا ہے. پطرس رسول کے بارے میں ہم یہی مان رکھتے ہیں کہ وہ بھی مصلوب ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو جب ہم بائبل پڑھتے ہیں تو ایک جگہ لکھا ہے کہ مسیح ہماری جگہ مصلوب ہوا. رومیو کے خط میں، پولس رسول کی الہیات میں بار بار آتا ہے کہ وہ ہماری جگہ مصلوب ہوا، جسے ہم سبسٹیٹیوشن کہتے ہیں. لیکن پولس گلتیوں کے خط میں، اس کے 2 باب میں اور اس کی 20ویں آیت میں یہ بھی کہتا ہے کہ میں جو ہے، میں زندہ نہیں ہوں اب، مسیح مجھ میں زندہ ہے. ٹھیک ہے، اور میں اس کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں. اور رومیو کے خط میں بھی آپ دیکھیں 6 باب کی 3 آیت میں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو ہم مسیح کی موت میں بھی شریک ہوتے ہیں. تو ایک طرف سبسٹیٹیوشن تو ہے لیکن شراکت بھی ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں پارٹیسپیشن یا پارٹیسپیٹری اٹونمنٹ. یہ بھی ایک ماڈل ہے، اور اسے کچھ لوگ تنزن، مطلب جو اس بات کو نہیں مانتے، اس کو لبرل ویو کہتے ہیں، وہ اس کو سبجیکٹیو ویو بھی کہتے ہیں. سبجیکٹیو ویو کا مطلب یہ ہے کہ پھر مسیح نے صلیب پر کچھ اچیو نہیں کیا. جب ہم اس کی راہ پر چلتے ہیں، جب ہم بھی وہی کرتے ہیں جو مسیح نے کیا، تو ہمارے لیے ایک نجات. تو مسیح بطور ایک مثال، اس نے مثال کے طور پر خدا کی بادشاہی کے اوپر اس نے چلتے ہوئے، انجیل کی منادی کرتے ہوئے، اس نے شہادت یا اس نے موت قبول کی. تو ہم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے، جو اس کو رد کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر مسیح نے صلیب پر اچیو کچھ نہیں کیا. لیکن جو کلاسیکل ویو ہے سبسٹیٹیوشن کا یا سیٹسفیکشن کا، وہ یہی کہتے ہیں کہ مسیح نے صلیب پر دنیا کی نجات اچیو کی، یہ خود کا کرائسٹ کا ورک تھا، اور اسی سے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ نہیں ہوتے. لیکن جو پارٹیسپیشن ویو کو مانتے ہیں، جو اس سبجیکٹیو ویو کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہوں گی، لیکن ہم نے بھی اس میں شریک ہونا ہے.
ٹھیک ہے. اور اس کی مثال ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ مسیح کے ساتھ 2 اور لوگ بھی مصلوب ہوئے تھے, ٹھیک ہے, اور ان میں سے ایک مسیح پر ایمان لایا تھا. تو مسیح کے ساتھ چلنا, اس کی صلیب اٹھانا اور اس کے ساتھ صلیب پر مر جانا, یہ بھی مسیحی ایمان کا حصہ ہے جو نظر انداز ہوتا ہے. تو یہ 4 ویوز ہیں, ٹھیک ہے, اٹونمنٹ کے, کفارے کے. اور ہم زیادہ تر جس کو مانتے ہیں مسیحی زندگی میں وہ یہی ہے, سبسٹیٹیوشن والا, کہ ہماری جگہ اور اس کے مرنے سے, اس کے مار کھانے سے ہم نے نجات یا ہم نے شفا پائی. بالکل, آپ نے کہا کہ کفارہ جو ہے مسیحی تعلیمات کا یا مسیحی الہیات کا ایک مرکزی نقطہ ہے, جی, ٹھیک ہے, اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم رسولوں کے عقیدے کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں بھی جب ہم پڑھتے ہیں وہ ایک مین ہماری کریڈ ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں مسیح کے مرنے کا, مسیح کے جی اٹھنے کا اور آسمان پہ جانے کا, باپ کے دائیں ہاتھ بیٹھنے کا, جو کہ مسیح کے کفارے کا ایک حصہ ہے, ذکر نظر آتا ہے. بالکل. اور اچھا, یہ جو آپ نے 4 ویوز بیان کیے ہیں, سیٹسفیکشن ہے خدا کی جو ہے وہ اینگر کی, اور سبسٹیٹیوشن کا بتایا آپ نے, اور پھر آپ نے بتایا کرسٹس وکٹر کا, اور پارٹیسپیشن. ان چاروں ویوز کو بیان کرتے ہوئے آپ نے 2 مختلف لفظوں کا استعمال کیا. جی, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں ریڈمپشن اور دوسری طرف آپ نے اٹونمنٹ کی بات کی ہے. تو فدیہ, یہ جو لفظ فدیہ ہے جسے ہم ریڈمپشن کہتے ہیں, اور اٹونمنٹ, کیا ان میں کوئی فرق ہے یا یہ دونوں مترادف الفاظ ہیں؟ ہاں, یہ بھی ایک اچھا سوال ہے کیونکہ عام طور پر لوگ کنفیوز کرتے ہیں. ہم مسیح کے لیے تمام وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جو بائبل مقدس میں, خاص طور پر جو پرانے عہد نامے میں استعمال ہوئے ہیں, کیونکہ ہم وہ ایک فلو میں بیان کرتے ہیں نا, تو ہم ان کے فرق کو بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پر یسوع کو ہم بولتے ہیں مسیحا, خدا کا بیٹا. اب ویسے تو زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن دونوں کی اپنی اپنی کوئی منبع ہے, کوئی مطلب لغت کے مطابق, گرامر کے مطابق اور یہودی مذہب کے مطابق بھی ان دونوں کے شاید فرق مطلب ہوں. اسی طرح یہ جو 2 لفظ ہیں, ریڈیمپشن اور اٹونمنٹ, یعنی فدیہ اور کفارہ, عام طور پر ہم اس کو ایک ہی سمجھتے ہیں کہ یسوع نے ہمارا فدیہ دیا, یسوع نے ہمارا کفارہ ادا کیا, اس کا مطلب ہے یسوع ہمارا نجات دہندہ ہے. لیکن ان دونوں الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہے. کفارے کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ایک قربانی سے, خون کی قربانی سے, جاندار کی قربانی سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. یہودی پس منظر بھی یہی ہے, اسی لیے وہ اس دن کو کہتے ہیں یوم کپر, یعنی کفارے کا دن. اور کفارے کا مطلب ہوتا ہے گناہ معاف ہونا برے کے خون سے یا جانور کے خون سے. فدیے کا مطلب ہوتا ہے چھڑانا, واپس لینا, ٹھیک ہے. یہ لفظ عام طور پر انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے, ریڈیم. اکثر شاپنگ کرتے وقت آپ کے کچھ پوائنٹس بنتے ہیں کریڈٹ کارڈ کے, یا تو وہ کہتے ہیں آپ اپنے پوائنٹس ریڈیم کر لیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ اپنے اکاؤنٹ میں اس کو لے لیں واپس اور اس کو استعمال کریں. ریڈیمپشن کا تصور آپ کو بائبل میں ملتا ہے. احبار کی کتاب کے حوالے ہیں 27واں باب, اس کی 9 سے 25ویں آیت. احبار کی کتاب میں 25واں باب, اس کی 47 سے لے کر 55 آیت تک اس کا تصور ملتا ہے. اور جو لوگ بائبل کی سٹوری سے واقف ہیں, رود کی جو پوری کہانی ہے وہ کہانی ہے فدیے کی, یعنی بوعز نے رود کا فدیہ دیا. اس میں ہوتا کیا تھا کہ بنی اسرائیل جو قوم ہے وہ آپس میں ایک خاندان ہے, ٹھیک ہے, 12 قبیلے اور سارے بھائی ہیں. اگر ایک شخص غربت میں چلا جاتا ہے, اگر اس کی زمین گروی ہو جاتی ہے یا وہ خود غلامی میں چلا جاتا ہے کسی وجہ سے, غربت کے باعث, قرضے کے باعث, تو اس کا کوئی رشتہ دار, اس کا کوئی بھائی آ کر اس کو چھڑا سکتا ہے. اسے کہتے ہیں ریڈیمپشن. انگریزی میں بڑا خوبصورت اس کا ورڈ ہے کنز مین ریڈیمر. کنز مین کہتے ہیں رشتہ دار کو, جو آپ کا ناطے دار ہو. ناطے دار آئے گا تو آپ کو چھڑائے گا, جس طرح میں نے کہا بوعز نے رود کو چھڑایا, ٹھیک ہے, یا اس کی مدد کی, ٹھیک ہے. تو یہ تصور آپ کو ملتا ہے بائبل میں, احبار کی کتاب میں بھی ہے, خروج میں بھی ہے, پیدائش کی کتاب میں بھی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے فدیہ. اب اس کے اندر خون بہانا نہیں ہے, اس کے اندر زیادہ آپ دیکھیں گی تو ایک جسمانی آزادی کا بھی پہلو موجود ہے. یعنی اگر بنی اسرائیل قوم کو خدا نے غلامی سے نکالا ہے ملک مصر میں سے, تو اس نے وہ کیا ہے بطور ان کے رشتہ دار, ان کا ناطے دار, کہ وہ کہتا ہے اسرائیل میرا پھیلوٹا ہے تو میں اس کو چھڑاؤں گا, ٹھیک ہے. اور اسی طرح نئے عہد نامے میں مسیح ہمارا خداوند ہے, ہم اس کے پیروکار ہیں, لیکن 2 سے 3 دفعہ اس نے اپنے ماننے والوں کو بھائی کہا ہے, میں نے تمہیں بھائی بولا ہے. اور عبرانیوں کے خط میں اس کے 2 باب میں آپ پڑھیں, اس کی 10ویں آیت میں, کہ وہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں پاک کرتا ہے اس لیے تم اس کے بھائی کہلاتے ہو. تو یہ ناطے داری کا تصور بھی جو ہے یہ ہوتا ہے فدیہ. میں نے آپ کو بتایا اس کے اندر کہیں نہ کہیں جسمانی آزادی کا بھی عنصر پایا جاتا ہے. یعنی یہاں پر دیکھیں گے غربت, غلامی اور قرضہ ہے, اس سے آ کے چھڑانا ہے آپ کے رشتہ دار نے آپ کو, ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا جو مسیحی نجات کا تصور ہے نا وہ بھی تھوڑا وسیع ہوتا ہے,
کیونکہ صرف کفارے تک جب ہم رہتے ہیں تو وہ گناہ سے تعلق ہے، اور گناہ وہ ہے جو بالکل ایک روحانی، ایک اندیکھی چیز ہے. کبھی کبھی وہ آپ کے اندر بھی ہوتا ہے، آپ اندر ہی گناہ کرتے ہیں اپنے اندر، ذات کے اندر یا اکیلے میں، اندر ہی آپ ایمان لے آتے ہیں اور اس کا ازالہ آپ کے اندر ہی ہو جاتا ہے. تو یہ بڑے ہی ایک روحانی اور ایک پرسنل بات ہوتی ہے. فدیے کے اندر کہیں نہ کہیں یہ سماجی بات ہے، یعنی وہ لوگ یا وہ طبقہ جو پسا ہوا ہو اس کو کوئی آ کے اس کی مصیبت سے چھڑائے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر سولیڈیرٹی کا، کمیونٹی کا، اپلفٹمنٹ کا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. ہم نے ایک شو بھی کیا تھا اس کے اوپر، کمیونٹی ڈیولپمنٹ کا. تو وہ فدیے والی جو بات ہے نا، اور اسی سے مسیحیت کے اندر کہیں نہ کہیں، چاہے نہ کسی صحیح، لیکن چرچز کے اندر یہ شعور ہوتا ہے کہ ہم یہ مذہبی کاموں کے ساتھ ساتھ سماجی کام بھی کریں، لوگوں کو ان کے حالات سے نکالیں. بالکل آپ نے بات کی کہ جو ہم اٹونمنٹ ہے اس کے اندر قربانی کا یا خون بہانے کا تصور جو ہے وہ موجود ہے. جی پھر آپ نے اس کو ریلیٹ کیا نیو ٹیسٹمنٹ سے جا کے کہ مسیح نے بھی ہمیں چھڑایا، لیکن وہ جو ہے وہ تصور فرق ہے، اس میں روحانی پہلو زیادہ شامل ہے. بالکل. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں پرانے عہد نامے کی اور نئے عہد نامے کی، تو پرانے عہد نامے میں یہاں پر احبار کی کتاب میں خود خدا جو ہے وہ بنی اسرائیل کو احکام جاری کر رہا ہے. 5 قربانیاں، بلکہ آگے مزید اور بھی قربانیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے جس میں وہ بتا رہا ہے کہ قربانیاں چڑھانی ہیں. ٹھیک ہے، پھر ایک وقت آتا ہے جب ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں تو ڈفرینٹ جگہوں پہ ایون کہ یسایہ کی کتاب میں بھی کہ خدا قربانیوں سے خوش نہیں ہوتا، وہ تمہارے چاند سے خوش نہیں ہے. پھر جب ہم نیو ٹیسٹمنٹ میں جاتے ہیں تو بالکل ہی ایک جو قربانی ہے یا خون بہانے کا تصور بالکل غائب ہو جاتا ہے. یہاں ہمیں ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ مسیح نے جو ہے وہ خون تو بہایا لیکن قربان ہوئے. تو یہ جو مسنگ فیکٹر ہمیں نظر آ رہا ہے قربانی کا، جو خون بہانے کا ہے، وہ کیا مطلب سوچ میں ڈیولپمنٹ ہے، یا یہ کوئی واقعات ایسے ہیں یا ایسے تصورات ہیں جو تبدیل ہو گئے؟ اس کو ہم کس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں؟ جی، یہ اس سوال کا ایک جواب نہیں ہے، لیکن آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا ہے کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ جو فدیہ ہے، فدیہ کہہ رہا ہوں سوری، کفارہ جو ہے، اس کو وہ اسی طرح سمجھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم کے اندر یہ ہوتا تھا کہ آپ نے خطا کی ہے، آپ نے جھگڑا کیا کسی کے ساتھ، یا آپ نے گناہ کیے تو اس کی الگ الگ قربانیاں، یا آپ نے شکر گزاری کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی الگ الگ قربانیاں تھیں، وہ لے کر آتے تھے. تو یہ روز کا معمول تھا. اچھا، کچھ لوگ اس پہ اعتراض بھی یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ اچھا سسٹم ہے کہ آپ گناہ کرو قربانی دے دو. اور ایک طرح سے آپ کہیں نہ کہیں یہ دیکھیں کہ یہ امیروں کا ہی سسٹم ہے جو آج بھی کہیں نہ کہیں چلتا ہے، کہ جو افورڈ کر سکتا ہے وہ انصاف لے کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں تو یہ اس پہ ایک اعتراض بھی ہے. دوسری طرف مسیحیت یہ کہتی ہے کہ نہیں، جانوروں کی قربانی نہیں، مسیح کی حقیقی قربانی جو کہ مکمل انسان اور کامل خدا ہے، وہ اس نے ہمارا کفارہ دیا ہے. تو اب نہ ہمیں انسانوں کی قربانی چاہیے، نہ ہمیں جانوروں کی قربانی چاہیے. تو مسیح نے ایک طرف ہمارے گناہ معاف کیے اور دوسری طرف اس نے قربانی کا سسٹم جانوروں کا ختم کیا. اسی لیے آج مسیحیت میں قربانی نہیں ہوتی. اگر کہیں شاذ و نادر کوئی کرتا ہے چرچز کے اندر یا کرتا ہے، یہ 99.99% مسیحیت میں جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی، ہم نہیں کرتے. یہاں تک کہ یہودی عیدوں کے اوپر بھی ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، کرسمس ایسٹر پہ ہم جانوروں کی قربانی اب نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا ایمان ہی یہی ہے کہ مسیح نے وہ سسٹم ختم کر دیے اپنی موت کے ساتھ. تو اس لیے یہ ایک بنیادی فرق ہے. لیکن اب یہ کہ اس فرق تک ہم پہنچے کیسے؟ احبار کی کتاب سے لے کر انجیل میں، اور انجیل کے بعد جو چرچ کی تعلیم ہے اس تک ہم پہنچے کیسے؟ یہ ایک دلچسپ اور تھوڑا سا مشکل بھی موضوع ہے. میں اس کو پہلے تھوڑا آسان کرتا ہوں، پھر میں ڈیولپمنٹ کی طرف آؤں گا. جو میں نے پہلے بات کی تھی نا، اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا کہ جیسے میں نے کہا کہ کفارے کو لے کر ایک رائے نہیں ہے مسیحیت، اسی طرح نجات کو لے کر بھی جو ہے نا بائبل میں ایک رائے نہیں ہے. اب یہ بھی ہمارا آپ سمجھ لیں کہ تاریخ کا جبر ہے یا ہماری سوچ کی حد ہے کہ ہم نے اپنے جو ایونجیلیکل ایمان ہے، پروٹیسٹنٹ ایمان، اس میں بڑا ہم نے محدود کیا ہوا ہے کہ خدا نے آپ کے لیے قربانی کی ہے، آپ اس پر ایمان لائیں، آپ کے گناہ معاف ہوں گے اور آپ خدا کی بادشاہی میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے، اور اس کا سارا تعلق آپ کی روح سے، آپ کے اپنی ذاتی زندگی سے اور آنے والے جہان سے. ٹھیک ہے، بائبل کے اندر 3 سے 4 ماڈلز ہیں نجات کے. پہلا ماڈل، ایک ماڈل تو یہ ہے احبار کی کتاب والا کہ ایک جانور ہے یا ایک برہ ہے، نر اور پاک، بے عیب. ٹھیک ہے، اس سے گناہ کی معافی ہوتی. ہم کہتے ہیں یہ علامت ہے مسیح کی، جو کہ نر ہے، وہ جو بے عیب ہے، نہ صرف اپنی جسامت میں بلکہ اپنی گناہوں کی پاکیزگی میں بھی، گناہوں سے پاکیزگی میں بھی. تو اس نے ہمارے لیے جان دی اور اس کی وسیلے ہم نے گناہوں سے معافی پائی. ایک یہ ہے. لیکن دوسرا آپ یہ دیکھیں خروج کے اندر جو ہے کہ خدا
اپنے لوگوں کو چھڑاتا ہے غلامی سے, جسمانی غلامی سے, کہ اگر قوم پسی ہوئی ہے, اگر وہ دبے ہوئے ہیں تو ان کو وہ نکالتا ہے وہاں سے, ٹھیک ہے. اور اسی کے اندر ساتھ ساتھ اسے ملتا جلتا وہ جو ریڈیمر, فدیہ دینے والا آپ کا رشتہ دار, ناطے دار, ایک ہی ہے. اور پھر آگے جب آپ جاتے ہیں بائبل کے اندر, نبیوں کی کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں, تو پھر وہاں پر ہے خدا وہ جو اسیری سے لوگوں کو اپنے واپس لاتا ہے. تو دیکھیں, گناہ معاف کرنا قربانی کے ذریعے, لوگوں کو ان کے مسائل سے نکالنا, لوگوں کا فدیہ دینا, اور پھر جو بھٹک گئے ہیں یا جو گھر سے دور ہیں یا جو خدا سے دور ہیں ان کو واپس لانا. یہ 4 مختلف ماڈلز ہیں نجات کے. ہم پھنسے ہوئے ہیں ایک پہ. ہو سکتا ہے کسی شخص کو گناہوں سے توبہ کی ضرورت ہو تو اس کو ہم توبہ کرائیں, لیکن کوئی شخص ہو سکتا ہے کہ وہ ایماندار ہو لیکن وہ بھٹکا ہوا ہے, اسیر ہے وہ, تو اس کو واپس بھی لانا ہے. کوئی شخص پسا ہوا ہے, جسمانی طور پر قرضے میں ہے, وہ غلام ہے, اس کو وہاں سے نکالنا بھی ہے. تو چرچ کے لیے چیلنج ہے کہ وہ دوبارہ بائبل کو دیکھے اور یہ 4 ماڈلز کو ریوائیو کرے. میں نے کہا کہیں نہ کہیں ان کے آپ کو اثرات ملتے ہیں, لیکن جو غالب ہے وہ یہی والا ہے کہ آپ ہر ایک کو توبہ کراتے ہیں. اگر کسی کی بیماری ہے اس کو بھی ہم توبہ کراتے ہیں, یہ ہوتا ہے, یہ میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہا. اگر بدرو گرفتہ ہے اس کو بھی ہم پہلے توبہ کراتے ہیں. اور ویسے بھی ٹھیک ہے, عام مسیحی بچوں کو بھی چرچ میں داخل کرنے سے پہلے ہم ان سے توبہ کراتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون سی سٹیج پر ہے, اور بائبل ہمیں ورائٹی دے رہی ہے. اچھا, یہ 4 میں نے آپ کو بتائی ہیں, ہو سکتا ہے علماء آپ کو اور بتا سکیں, ٹھیک ہے, کہ جیسی بندے کی پرابلم ہے, جیسے انسانوں کی پرابلم ہے, کیونکہ ہیومن سوسائٹی بہت متحرک ہوتی ہے, اس میں ایک طرح کے مسائل نہیں ہوتے, تو اس کو حل کرنے کے لیے ایک طرح کا سلوشن بھی نہیں ہوتا. اب یہ ساری چیزیں جو ہے مسیح نے ہمارے لیے کی ہیں, اس لیے ہم اس کو فدیہ دینے والا بھی کہتے ہیں, چھڑانے والا بھی کہتے ہیں, شافی بھی کہتے ہیں, نجات دہندہ بھی کہتے ہیں, کاہن بھی کہتے ہیں, برہ بھی ہم اسی کو کہتے ہیں. لیکن ان ساری باتوں کو الگ الگ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس شو کا مقصد بھی یہی ہے. بالکل, آپ نے جو 4 ماڈلز بتائے ہیں کہ بائبل مختلف طریقے سے نجات کے نظریات کو بتاتی ہے, اور آج بھی اسکالرز اور بھی بہت ساری ڈیفینیشنز اس کی دیتے ہیں. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہی والی بات, میرا تو کویشچن وہیں پر ہی ہے کہ اس سوچ میں ڈیولپمنٹ کیسی آئی, مطلب وہ کیا آرائے اسکالرز نے دی ہیں یا ببلکل تعلیمات اس طرح کی تھی, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عام طور پر جب ہم ڈیولپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا, تو مذہبی حلقوں میں یہ لفظ اچھا نہیں سمجھا جاتا, کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو کتابیں ہیں مقدس اور جو عقائد بھی ہیں ہمارے, وہ آسمان سے براہ راست ہم تک آتے ہیں. جی, ہم تک تو نہیں چلیں, پیغمبروں تک آتے ہیں, اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے ہم تک آتے ہیں. اس میں گنجائش نہیں بچتی کہ اس میں کوئی ارتقائی عمل ہو, لوگوں کی سوچ میں اضافہ ہو. تو ان لوگوں کو بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, اگر خدا پرفیکٹ چیز بھیج بھی رہا ہے تو ہم تو ناقص, ہماری عقل تو ناقص ہے نا, اس میں تو حد ہے, تو اس کو سمجھنے میں شاید ٹائم لگ سکتا ہے. یہ ویسے ہی جیسے سائنس کی جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ جو دریافتیں ہوتی ہیں, اسی طرح ہوتی ہیں کہ ہزاروں سال لگ جاتے ہیں, ایک سیدھی سیدھی چیز ہوتی ہے. مشہور مثال یہ ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے, زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. اس کو سلجھانے میں ہزاروں سال گزر گئے, ٹھیک ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے جب آپ کو جب سمجھ میں آئی ہے تو تب سے وہ کام شروع ہوا ہے, ہو سکتا ہے شروع وہ پہلے سے ہو. تو اس پر بھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ یا تو یہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا, جیسے آپ لے کر چلی ہیں کہ پہلے احبار کی کتاب میں یہ سارا کچھ خدا نے دیا, پھر انبیاء میں آ کر وہ یہ کہتا ہے کہ تم لوگ شاید زیادہ اس پہ فوکس کرتے ہو, تم رحم نہیں کرتے, تمہارے چاند, تمہاری باتیں, تمہاری قربانی مجھے نہیں پسند. یہ سایہ میں لکھا ہے 58ویں باب میں, اور وہاں کہتا ہے تمہارے روزے, تمہارے سبت بھی مجھے نہیں پسند. ٹھیک ہے, اگر تم غریب پر, بیوہ پر رحم نہیں کرتے, یا جب تم انصاف نہیں کرتے, تو ان چیزوں کا کیا فائدہ. اور پھر نئے عہد نامے میں آ کے آپ وہی کہہ رہی ہیں کہ وہ سسٹم ہی ختم کر دیے, اور وہ مسیح کی ذات واحد کے اوپر وہ آ کے ختم ہوتا ہے کہ یہ میرا بدن ہے, یہ میرا لہو ہے, جو نئے عہد نامے میں یا نئے عہد کے اندر بہایا گیا تاکہ تمہارے گناہوں کی معافی ہو. یہ متی کی انجیل میں 27ویں باب میں لکھا ہے, جب وہ یسوع مسیح آخری فصح اپنے شاگردوں سے کھاتے ہیں. تو اب اس کو سوچنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. پہلا طریقہ یہ کہ یہ واقعی میں یہ ڈیولپ ہوئی ہے کہ خدا نے ہی احبار والا تصور دیا تھا کفارے کا, کہ جانوروں کی قربانی ہو. دوسرا یہ کہ پھر آہستہ آہستہ اس میں جب بگاڑ پیدا ہوا تو نبیوں کو اس نے بھیجا کہ نہیں, اس کی جو اسپرٹ ہے, اس کی جو روح ہے, وہ یہی ہے کہ آپ حلیم بنے, عاجز بنے, اور معاشرے میں انصاف قائم کریں. اور پھر مسیح کے اندر آ کر وہ مسیح کی ذات میں تکمیل پاتا ہے, اور پھر یہ سسٹم ختم ہو جاتا ہے. دوسرا طریقہ ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہی سوچ تھی, یعنی جب خدا نے احبار کی کتاب میں یہ پورا سسٹم دیا ہے قربانیوں کا, تو تب بھی یہ عارضی تھا, یہ ٹیمپرری ہی تھا, یہ مسیح کا عکس تھا. اور جب مسیح آ گیا تو یہ بات ختم ہو گئی. جب ہم خروج پہ شو کر رہے تھے تب ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہیکل جو ہے, ہیکل
ہیکل بھی اس لیے ختم ہو گئی مسیحیوں کے مطابق کیونکہ حقیقی ہیکل آ چکی ہے. تو جب حقیقی برہ آ چکا ہے تو پھر اب باقی بروں کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو طریقے ہو سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے. ٹھیک ہے, اور زیادہ تر مسیحی دوسرا والا طریقہ ہی لیتے ہیں کہ شروع سے ہی یہی تھا, شروع سے ہی خدا چاہتا تھا کہ اس کا جو کفارہ ہے وہ خدا خود دے یا کوئی انسان آ کے دے, کیونکہ انسان کا بوجھ جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے, جانور جو ہے ریپلیس نہیں کر سکتا انسان کو. ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ جو سیکریفائس ہے, قربانی, اس کا تصور جو ہے دیگر مذاہب میں وہ کیا ہے, اس میں پھر یہ بات کلیئر ہوگی کہ انسان اور جانور کی قربانی میں کیا فرق ہوتا ہے. تو یہ دو طریقے ہیں اس چیز کو سمجھنے کے کہ تھاٹ کیسے ڈیولپ ہوا. اب ایک تیسرا طریقہ بھی ہے, اس کا تعلق اسی سے ہے کہ ہم بات کر رہے تھے احبار کی کتاب کی آتھرشپ کی, لیکن وہ بات شاید لمبی ہو جائے. ٹھیک ہے, اس لیے اس کو آج ہم اسی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ مسیحیوں کے مطابق خدا نے شروع سے ہی چاہا تھا کہ اس کا بیٹا یا وہ خود آئے اور وہ قربانی دے. ہم یہ بھی دیکھیں, کہتے ہیں نا, ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جب باغ عدن سے بھی آدم اور حوا کو خدا نے نکالا گناہ کے باعث, تب بھی ان کو اس نے چمڑے کے کپڑے سی کے دیے. تو ہم تب بھی کہتے ہیں کہ تب بھی ایک قربانی ہوئی. ٹھیک ہے, تو جگہ جگہ ہم قربانیاں دیکھتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اسحاق کی جگہ ایک برہ قربان ہوا, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ عکس ہے, ٹھیک ہے, سبسٹیٹیوشن کا, اور وہ مسیح میں پایا تکمیل تک پہنچتا ہے. اور جب وہ تکمیل تک پہنچ گیا تو اب ہمیں ضرورت نہیں ہے. شاید یہودی لوگ اس کو ایسے نہیں سمجھتے, یہ مسیحی الہیات کی بات ہے, لیکن کیا کہتے ہیں, مسیحی لاجک یہی ہے. لیکن اب ایک تیسرا طریقہ بھی ہے اس کو سمجھنے کا, وہ ہے بائبل اسکالرشپ کے ذریعے, اور وہ زیادہ بہتر ہے, لیکن اس کو کھولنے کے لیے ہمیں زیادہ وقت چاہیے, تو اس کو ہم آج اسی پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. بالکل, قربانی ایک ایسی چیز ہے جس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. پرانے اہد نامے میں جانوروں کی ہے, نئے عہد نامے میں روحانی اعتبار سے انسان کو اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں قربان کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ کے جواب سے بہت سارے سوال ابھی بھی میرے ذہن میں ہیں, تو میں ضرور چاہوں گی کہ اگلے ایپیسوڈ میں ان سوالوں کو میں آپ کے سامنے رکھوں. بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین, آج کے پروگرام میں, آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے احبار کی کتاب سے کفارے کی الہیات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اسی موضوع کو ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں بھی جاری رکھیں گے. ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.